نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كنت مولاہ فعلی مولاہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ہم ماہ رجب المرجب میں ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں۔ مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس درس عرفان القرآن کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، بالخصوص جناب محترم حاجی عزیز الرحمن صاحب، جناب محترم چودھری عبد الغفور صاحب، جناب محترم شجاع بھائی، قاسم بھائی اور دیگر وہ تمام احباب مسجد کا امام و خطیب، اللہ رب العزت سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 2 دنوں کے بعد ولادت مولا کائنات کا دن ہے، اس لیے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ذکر مولا کائنات کیا جائے۔ تو آج کا موضوع شان اخی مصطفیٰ اور شان وصی مصطفیٰ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام ہے۔ تو سامعین محترم، اس موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی نزول کے اعتبار سے آخری آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آخری آیہ مبارکہ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب کائنات اپنے حبیب مکرم سے فرماتا ہے، اے میرے سونے محبوب،
ہم نے آپ پر دین اسلام مکمل کر دیا، ہم نے آپ پر وحی مکمل کر دی، جس وحی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، اس وحی کی تکمیل ذات محمد مصطفیٰ پہ ہو گئی، اور مالک کائنات حبیب مکرم سے براہ راست گفتگو کرتا ہے کہ اے حبیب، ہم نے آپ پر دین بھی مکمل کر دیا، ہم نے آپ پر وحی بھی مکمل کر دی، اب قیامت تک دین بھی آپ کا ہوگا، اب قیامت تک نبوت بھی آپ کی ہوگی، اب قیامت تک امت بھی آپ کی ہوگی، اب قیامت تک کلمہ بھی آپ کا ہوگا، اور اے مصطفیٰ اب قیامت تک کے لیے شریعت بھی آپ کی ہوگی۔ آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، رسالت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اور اعلان کر دیا گیا کہ اب قیامت تک کے لیے نبوت محمد مصطفیٰ ہے۔ سامعین محترم، یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد نازل ہوئی۔ حضور شیخ الاسلام کی یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، النجابہ فی مناقب صحابہ والقرابہ، اس کتاب کا مطالعہ کریں، حدیث پاک اس میں بھی موجود ہے۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے جو قرآن پاک کی آخری آیت ہے نزول کے اعتبار سے، یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد نازل ہوئی۔ اب کہاں پر نازل ہوئی اس پر دو اقوال ہیں، یا تو میدان عرفات میں اتری یا مقام غدیر خم پہ اتری، لیکن تسلسل ایک ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے بعد عرفات میں اترے یا مقام غدیر پہ اترے، دونوں کا تسلسل ایک ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ سامعین محترم، ادھر قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوتی ہے، تکمیل دین کا اعلان ہوتا ہے، اور ساتھ ولایت علی شیر خدا کا اعلان ہوتا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی آخری آیت اور ولایت علی شیر خدا کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ دونوں اکٹھی اتری کیوں؟ دونوں کا ظہور ایک مقام پہ کیوں ہوتا ہے؟ یکجا کیوں ہوتا ہے؟ یہ نقطہ اب سمجھنے والا ہے۔ سامعین محترم، آقا علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی زمانے گزرے، ادوار گزرے، کتب اٹھا کے دیکھیں، جب بھی کسی علاقے میں یا کسی زمانے میں عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوتا، اخلاقیات میں بگاڑ آتا، معاشرے میں بگاڑ آتا، تو وہ بگاڑ درست کرنے کے لیے اللہ کا نبی آیا کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں، ایک ایک زمانے میں الگ الگ خطوں پر کئی کئی انبیاء بھی نظر آتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات سے پہلے ایک ایک زمانے میں اعتقادی بگاڑ کی درستگی کے لیے انبیاء آتے رہے۔ اب ذات مصطفیٰ پر رب کائنات نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ حضور سے پہلے تو ہدایت لے کر، اللہ کا پیغام لے کر نبی آتے تھے، اب نبوت کا دروازہ ذات مصطفیٰ پر بند ہو گیا۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ اب قیامت تک کبھی سینکڑوں نہیں ہزاروں سال گزرنے ہیں، نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، کیا تربیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا؟ نبوت کا دروازہ تو بند ہوا، کیا ہدایت کا دروازہ بھی بند ہو گیا؟ جواب آتا ہے نہیں۔ نبوت کا دروازہ ذات حبیب پہ بند کیا، رسالت کا دروازہ ذات مصطفیٰ پر بند کر دیا، لیکن میرے مصطفیٰ ادھر تکمیل دین کی آیت اترتی ہے، ادھر مقام غدیر خم پر علی شیر خدا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے علی شیر خدا کا ہاتھ ہوا میں لہرا کر میرے مصطفیٰ اعلان کرتے ہیں، من کنت مولا فعلی مولا، کہ سن لو نبوت کا دروازہ مجھ پہ بند ہوا ہے، ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے، رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے، لیڈرشپ کے لیے، ولایت کا دروازہ علی شیر خدا پر کھول دیا گیا ہے۔ سن لو نبوت کا دروازہ ذات مصطفیٰ پہ بند ہوا، ولایت کا دروازہ علی شیر خدا سے کھول دیا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے قیامت تک نبی نہیں آئے گا، ولی آئیں گے۔ اب قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا، ولی آئیں گے، اور ولی وہی ہوگا جو مولا کائنات کی در کی خیرات پانے والا ہوگا۔ تو سامعین محترم، یہ جو قرآن مجید کی آخری آیہ کریمہ اور ولایت علی شیر خدا کا اعلان، یہ دونوں اکٹھے آئے ہیں۔ پیغام یہ ہے نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ اور سامعین آقا کے الفاظ پہ غور کریں کہ ادھر آقا علیہ السلام مقام غدیر خم پہ ہے، اور واقعہ یوں ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما کے واپس جا رہے ہیں مدینہ المنورہ کی طرف۔ راستے میں نماز کا وقت ہوا، میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ نماز کے لیے قافلہ روک دو۔ پہلے نماز ادا کی گئی، جب بعد جماعت نماز ادا ہو گئی، اب میرے حضور صحابہ سے فرماتے ہیں ممبر لگا دو۔ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ حضور کے ساتھ ہیں۔ کتنے؟ 1.25 لاکھ صحابہ حضور کے ساتھ ہیں۔ ممبر سج گیا، اور سامعین محترم معاہدہ لیا جا رہا ہے ولایت علی شیر خدا کا، میثاق ہو رہا ہے ولایت علی شیر خدا کا۔ اب ایک چین کو سمجھیے گا، تسلسل کو سمجھیے گا۔ مالک کائنات نے آسمانوں پر وعدہ لیا تھا نبوت مصطفیٰ کا، اللہ رب العزت نے آسمانوں پر 1.25 لاکھ صحابہ سے نبوت مصطفیٰ کا وعدہ لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ ادھر مقام غدیر خم پہ ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کی روح ہیں، ادھر رب کی بارگاہ میں ہیں۔ اب نسبت کو جانیے گا، جب میثاق نبوت مصطفیٰ کا لیا جاتا ہے تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہوتے ہیں، اور جب میثاق
ولایت علی شیر خدا کا لیا جاتا ہے، کم و بیش 1,24,000 صحابہ ہوتے ہیں۔ میثاق کیا ہے؟ میرے آقا صحابہ سے سوال کرتے ہیں، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم؟ آقا فرماتے ہیں، اے میرے عاشقو، کیا میں تمہاری جان کا مولا نہیں ہوں؟ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہاری جان کا مولا نہیں ہوں؟ سب صحابہ جواب دیتے ہیں، قالوا بلا، سونے آقا کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے مالک ہیں، آپ ہی تو ہمارے والی ہیں، آپ ہی تو ہمارے مولا ہیں۔ جب میرے سونے آقا صحابہ کرام سے اپنی مولائیت کا اعلان کروا چکے، جب میرے سونے آقا صحابہ کرام سے اپنی ولایت کا اقرار کروا چکے، اب علی شیر خدا کو فرماتے، علی منبر پہ آؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا منبر پہ آئے، تاجدار کائنات نے علی شیر خدا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، ہوا میں لہرایا، صحابہ سے خطاب کیا، اے دیوانوں سن لو، عاشقوں سن لو، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آئے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی۔ میرے آقا نے ولایت علی شیر خدا کا اعلان کر دیا، اور ساتھ آقا علیہ السلام نے اس کے بعد دعا فرمائی، اور دعا کیا ہے؟ میرے آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم والی من والاہو، اے اللہ تو بھی اسی کا ولی بن جو علی کو ولی مانے، آئے وعادی من آداہو، مولا تو بھی اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی رکھے۔ اب سامعین سوچے تو صحیح، کیا آقا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ ارے یہ دعائے امام الانبیاء ہے، دعائے سید الانبیاء ہے، تو سن لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم مولا علی کو علی شیر خدا کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں اور علی مولا کا نعرہ لگاتے ہیں، بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، ذہنوں میں پریشانی آتی ہے، چہروں پہ قبض کے آثار آتے ہیں، وہ سماعت کر لیں، علی شیر خدا کو مولا آج کے دور میں ہم نہیں کہتے، علی شیر خدا کو مولا خود محمد مصطفیٰ نے کہا ہے۔ علی شیر خدا کو مولا خود میرے نبی نے فرمایا، علی شیر خدا کو مولا خود آقا نے بنایا، علی شیر خدا کو مولا حضرت محمد مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ اس لیے علی شیر خدا کو مولا کہتے ہوئے پریشان ہونے والوں، اگر چہرے پر قبض کے آثار ہوتے ہیں، دل میں تنگی آتی ہے، تو اپنے ایمان کا علاج کرو، علی شیر خدا کو مولا محمد مصطفیٰ بنا گئے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کے دعا کے الفاظ پہ آ جائیں۔ میرے آقا نے ولایت علی شیر خدا کا اعلان فرما کے رب کی بارگاہ میں دعا کر دی، اللہم والی من والاہو، اے مولا تو بھی اسی کا ولی بن جو علی کو ولی مانے۔ تو گویا راز کھل گیا، رب کائنات بھی اسی کا ولی ہے جو علی کو ولی مانتا ہے، محمد مصطفیٰ بھی اسی کے ولی ہیں جو علی کو ولی مانتا ہے۔ جو مولا علی کو مولا علی نہیں مانتا، نہ مصطفیٰ اس کے مولا ہے نہ خدا اس کا مولا ہے۔ تو یہ تو آقا علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ اور پھر سامعین محترم اسی حدیث پاک کو آگے پڑھتے جائیں۔
جب میرے آقا نے ولایت علی شیر خدا کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا کو مبارکباد دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہے۔ ادھر آقا علیہ السلام ولایت علی شیر خدا کا اعلان کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق اس اعلان کو سن کر وجدانی کیفیت میں آتے ہیں، چہرے پہ تبسم ہے، رقصاں کھڑے ہوتے ہیں، علی شیر خدا کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور زبان پہ الفاظ ہیں بخ بخ یا علی، بخ بخ یا علی، بخ بخ یا علی، علی مبارک ہو، علی مبارک ہو، علی مبارک ہو۔ حضرت عمر فاروق وجدانی کیفیت آئی، ادھر حضرت علی شیر خدا کی طرف اور مولا کائنات کی طرف چل رہے ہیں، زبان پہ کلمات ہیں، اے علی مبارک ہو، اے علی مبارک ہو، اے علی مبارک ہو۔ یہ کہتے کہتے علی شیر خدا کے قریب گئے، اپنے دونوں بازو یوں پھیلائے، علی شیر خدا کو سینے سے لگا لیا۔ کس نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی شیر خدا کو سینے سے لگا لیا۔ سینے سے لگا کر حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یا علی انت مولایا، آئے آئے آئے، یا علی انت مولایا و مولائے کل مومن۔ عمر فاروق فرماتے ہیں اے مولا علی، آج سے آپ مجھ عمر کی جان کے بھی مولا ہو اور ہر کلمہ پڑھنے والے کے مولا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو دوسری مبارکباد دی حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہے۔ تو سامعین محترم، وہ لوگ جو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو مانتے ہیں اور حضرت علی شیر خدا کو مولا نہیں مانتے، وہ اپنے ذہن کا علاج کروائیں۔ صدیق اکبر حضرت عمر فاروق تو علی شیر خدا کو مولا مانیں اور صدیق اکبر کے ماننے والے پھر کیوں نہ مانیں؟ حضرت عمر فاروق نے اعلان کر دیا اے علی آپ میرے بھی مولا ہو اور ہر کلمہ پڑھنے والے کے مولا ہو۔ اور اگر کوئی کہے بھئی یہ صرف عمر فاروق نے ایک اعلان کیا، جیسے آج کے دور میں ہم ہر جگہ پر مصلحت کو جگہ دیتے ہیں اور تعویل کا راستہ نکالتے ہیں، اگر کوئی معاذ اللہ یہ کہے کہ صرف زبان سے کہہ دیا تھا مانا نہیں تھا، تو میں ان کو جواب دوں گا بیٹے خاموش ہو جائیں۔ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، حضرت صدیق اکبر کا دور بھی گزر گیا اور دور تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا معمول یہ تھا جب بھی کوئی کیس آپ کے پاس آتا علمی نوعیت کا کیس تو وہ حل کروانے کے لیے آپ دروازہ علی شیر خدا پہ بھیجا کرتے۔ تو ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کیس آیا تو آپ نے اس کیس کو نپٹانے کے لیے حل کرنے کے لیے دروازہ علی شیر خدا پہ بھیجا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جرا سنی، فیصلہ کر دیا۔ اب جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا
وہ پلٹ کر حضرت عمر فاروق کے پاس آتا ہے اور ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے زبان سے کہتا ہے کہ اے عمر، کیا معاذ اللہ اس جج کے علاوہ کوئی اور جج نہیں ملا تھا؟ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے چونکہ کیس ہار چکا تھا، ناگواری کا اظہار کرتا ہے زبان سے، مولا کائنات کے لیے نازیبا جملے کہتا ہے۔ تو ادھر اس کی زبان سے یہ جملے نکلنے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آئے، اس کو گردن سے پکڑ لیا، گردن سے پکڑ کر یوں اٹھا لیا اور اٹھا کے کہتے زمین پہ پٹک کر اس کو کہنے لگے، اے بدبخت، کیا تو جانتا ہے کہ علی کون ہے؟ کیا تجھے خبر ہے کہ علی کون ہے؟ آج سن لے، علی میرا مولا ہے۔ اور یہ اس اعلان کے بعد کئی سال گزر گئے، تب کا واقعہ ہے، خلافت حضرت عمر فاروق کا زمانہ۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہر کیس مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں بیچتے ہیں۔ جب اس نے بے ادبی کی تو آپ کے جملوں پہ غور کریں، آپ فرماتے ہیں تو جانتا ہے علی کون ہے؟ علی میرا مولا ہے، اور علی ہر کلمہ پڑھنے والے کا مولا ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لیں، حضرت صدیق اکبر کو لیں، عثمان ذو النورین کو لیں، اور جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھیں، سب صحابہ اپنی ساری زندگی علی شیر خدا کے مولائیت کا اعلان کرتے گئے۔ تو سامعین محترم، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا کو مولا مانتے ہیں، تو پھر ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم علی شیر خدا کو مولا مانا بھی کریں اور علی علی کا نعرہ لگایا بھی کریں۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی جو دوسری آیہ کریمہ آج کے درس عرفان القرآن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ نمبر 61 ہے۔ اس آیت کو آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں۔ جب نجران کے عیسائی آقا علیہ السلام سے مناظرہ کرنے آئے اور وہ مناظرہ مباہلہ میں بدل گیا، پھر اللہ رب العزت نے پیارے محبوب علیہ السلام کو مباہلہ کرنے کا طریقہ قرآن مجید میں خود عطا کیا۔ میرے اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ رب کائنات اپنے حبیب سے فرماتا ہے، محبوب نسائیوں سے کہہ دیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ ایک مقام پہ اکٹھے ہو کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب سامعین محترم، عیسائی بھی مباہلہ کی تیاری کر رہے ہیں، اور میرے سونے آقا بھی اپنے گھر میں مباہلہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور مباہلہ کی تیاری اب دیکھیں میرے حضور کیسے کرتے ہیں۔ ادھر اللہ کا قرآن سامنے رکھا، رب کائنات نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ ارے جب بیٹوں کے لانے کا وقت آیا
تو میرے سونے آقا فرماتے ہیں حسن و حسین کہاں ہیں؟ آئے ہائے، جب بیٹوں کے لانے کا مقام آیا تو آقا نے فرمایا حسن اور حسین کہاں ہیں؟ بیٹوں کے مقام پہ حسن و حسین ان شہزادوں کو لے لیا۔ پھر قرآن کو آگے پڑھا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ جب عورتوں کے لانے کا مقام آیا تو تاجدار کائنات امام الانبیاء فرماتے ہیں میری سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا کہاں ہیں؟ آیا عورتوں کے مقام پر حضرت سیدہ کائنات کو لے آئے۔ پھر قرآن پڑھا تو آگے میرے اللہ نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ ارے اب یہ مقام تھا کہ اب میرے حضور نے اپنی جان کو لانا تھا۔ آئے ہائے، جاگ رہے ہیں؟ اب میرے آقا نے اپنی جان کو لانا تھا۔ ہر کوئی متجسس تھا کہ آج وہ دیکھے کہ حضور کی جان کون ہے۔ ہر کوئی اس جستجو میں تھا کہ حضور کی جان کو دیکھے۔ ہر کوئی اس انتظار میں تھا کہ آقا کی جان کو دیکھے۔ میرے سونے آقا اعلان فرماتے ہیں میرا علی کہاں ہے؟ آئے ہائے آئے ہائے، ارے میرے آقا اعلان فرماتے ہیں میرا علی کہاں ہے؟ میرے سونے آقا اپنی جان کے مقام پہ مولا علی شیر خدا کو لائے، اور یہ 5 تن نکلے اسلام منوانے کے لیے۔ عیسائیوں نے دین اسلام کو چیلنج کیا تھا، یہ 5 تن نکلے اسلام، بولیں گے اسلام منوانے کے لیے، چونکہ عیسائیوں نے دین اسلام کو چیلنج کیا تھا۔ ارے یہ 5 تن پھر چلے کیسے؟ عالم تصورات میں ان کا چلنا دیکھو۔ آگے میرے آقا اولیے، دائیں طرف امام حسن ہیں، بائیں طرف امام حسین ہیں، حضور کے پیچھے سیدہ کائنات ہیں، سیدہ کائنات کے پیچھے مولا کائنات ہیں۔ ارے اس چلنے میں بھی دیکھو سیدہ کا پردہ کیسا ہے۔ ارے اس چال اور ڈھال میں بھی دیکھو کہ سیدہ کا پردہ کیسا ہے۔ آگے تاجدار کائنات، دائیں طرف امام حسن، بائیں طرف امام حسین، آقا کے پیچھے سیدہ کائنات اور سیدہ کے پیچھے مولا کائنات۔ ارے یہ چل پڑے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے، چونکہ اسلام منوانا تھا، اسلام منوانا تھا۔ یہ 5 تن نکلے اسلام منوانے کے لیے۔ جب عیسائیوں نے ان 5 تن کو آتے دیکھا، عیسائیوں کا بڑا عالم، عیسائیوں کا بڑا پادری سب کو بول کے کہتا ہے کہ عیسائیوں رک جاؤ، آگے نہ بڑھنا، ان 5 تن سے کبھی مباہلہ نہ کرنا۔ اب سارے عیسائی عالم بول کے کہتے ہیں ارے پادری صاحب ابھی 1 گھنٹہ پہلے تک تو آپ ہمیں موٹیویٹ کر رہے تھے مباہلہ کرنے پر، ابھی چند منٹس پہلے تک تو آپ مباہلہ کو لیڈ کر رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ عیسائیوں کا بڑا عالم وہ پادری بول کے کہتا ہے ارے ان 5 تن کے چہروں کا نور تو دیکھو، ارے ان 5 تن کا آنا تو دیکھو، ان کا قدم اٹھانا تو دیکھو، ان کے چہروں کا مسکرانا تو دیکھو،
اور ان کے چہروں کی چمک تو دیکھو، پھر ان کا نور تو دیکھو۔ وہ بڑا پادری کہتا ہے مجھے ان کے چہروں کا نور بتا رہا ہے، اگر ان 5 تن نے عیسائیوں کے خلاف رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے تو پھر قیامت تک زمین پہ کوئی عیسائی نظر نہیں آئے گا۔ وہ رک گئے، مباہلہ نہ کیا۔ لیکن سامعین بڑے خاص جملے دینے لگا ہوں، مباہلہ نہ کیا، بڑے سیانے نکلے، مباہلہ نہ کر کے قیامت تک عیسائیت بچا گئے۔ بڑا لطیف جملہ ہے، وہ بڑے سیانے نکلے، ان 5 تن سے ٹکر نہ لی اور قیامت تک کے لیے عیسائیت بچا گئے۔ ارے سوچو آج ہم در در کے دکے کیوں کھا رہے ہیں؟ آج 56-57 ملک مسلمانوں کے ہو کر بھی مسلمان دکے کیوں کھا رہے ہیں؟ اس جملے کو سمجھو، وہ عیسائی بڑے سیانے نکلے، 5 تن سے ٹکر نہ لی، عیسائیت بچا گئے۔ یہاں پر ایسے بدبخت بھی نظر آتے ہیں، کلمہ پڑھ کے بھی ٹکراتے 5 تن سے ہیں، اسی لیے تو پلے رہا کچھ نہیں، اسی لیے تو دکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ اگر پھر سے عزت چاہتے ہیں، عزت کی بحالی چاہتے ہیں اور معاشرے میں سر اٹھانا چاہتے ہیں تو مرکز ذات مصطفیٰ ہیں، 7 آل مصطفیٰ ہیں۔ ان 5 تن سے نسبت مضبوط کر لیں، یہاں بھی عزت مل جائے گی، وہاں بھی عزت مل جائے گی۔ اور یہ اصول رب کائنات قرآن میں دے رہا ہے، تاجدار کائنات اپنے فرمان میں دے رہے ہیں۔ اب اگر پھر غور کریں اسی آیہ مبارکہ پر، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اس آیہ کریمہ پہ پھر تھوڑی توجہ کریں، غور کریں، ایک اور تفصیلی نکتہ دینے لگا ہوں۔ سامعین رب کائنات تو کلام کر رہا تھا محمد مصطفیٰ سے، پیارے آقا سے، کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ حبیب آپ عیسائیوں سے فرما دیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ تھوڑا ٹھہر کر، سوچ کر، فکر کر کے مجھے جواب دینا، جب میرے آقا بیٹوں کو لائے تو وہ بیٹے کس کے تھے؟ امام حسن اور امام حسین یہ بیٹے علی شیر خدا کے ہیں، اسی طرح میرے حضور کے نواسے ہیں۔ اب سوچیں تو صحیح، میرے آقا اگر بیٹوں کے مقام پر علی شیر خدا کے بیٹوں کو لا کر علی سے کہیں علی یہ تیرے نہیں میرے ہیں، علی یہ تیرے نہیں میرے ہیں، اب اگلے جملے کی لطافت کو سمجھیے گا، ہیں تیرے مگر میرے ہیں، ہیں تیرے مگر میرے ہیں، تو گویا راز کیا کھل رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ بیٹوں کے مقام پر بھی بیٹے علی شیر خدا کے لائے۔ آگے پھر قرآن پڑھے وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ عورتوں کا جو لفظ بالعموم بولا جاتا ہے جب ہم کہیں کہ آپ کی عورت، مراد زوجہ لیا جاتا ہے، مراد اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی حال یہی ہے، کہیں بھی آپ کی عورت تو سننے والا فوراً سمجھتا ہے کہ مراد بیوی ہے، زوجہ ہے۔ تو جب ادھر رب فرما رہا تھا کہ انہیں کہہ دے ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تو میرے آقا کس کی زوجہ کو لائے؟
کس کی زوجہ؟ زوجہ علی شیر خدا۔ سیدہ کائنات کن کی زوجہ ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا کی، حضور کی تو بیٹی ہیں۔ تو پھر سوچنا پڑے گا بیٹوں کے مقام پر، بیٹے علی کے، عورتوں کے مقام پر زوجہ علی کی، اور جان مصطفیٰ کے مقام پر خود علی شیر خدا۔ تو گویا یہ سارا کنبہ علی کا ہے، یہ سارا کنبہ علی کا ہے، اوپر چادر رحمت مصطفیٰ کی ہے۔ اگلے جملے دے رہا ہوں، تھوڑا سمجھئے گا۔ مباہلہ کے موقع پر جب دین اسلام کے منوانے کا وقت تھا تو دین اسلام منوانے کے لیے کنبہ سارا علی شیر خدا کا تھا۔ دین اسلام منوانے کے لیے کنبہ سارا علی شیر خدا کا تھا۔ ارے پھر ادھر کرب و بلا میں دیکھو، جب اسلام بچانے کا وقت تھا تو پھر بھی کنبہ سارا علی شیر خدا کا تھا۔ یہ مقام علی شیر خدا ہے۔ اور پھر سامعین، ہمارے لوگوں میں ایک اور بیماری بھی ہے کہ جب ذکر صحابہ کیا جائے تو لوگ اپنے ذہن میں خود سوچ لیتے ہیں معاذ اللہ کہ آل کی نفی ہو گئی، اور جب ذکر آل مصطفیٰ کیا جائے تو لوگ کج فہمی سے خود اپنی جگہ پہ سوچ لیتے ہیں کہ اصحاب کی نفی ہو گئی۔ نہیں، جب ایک کی شان بیان کریں مراد دوسرے کی نفی نہیں ہوتی، نہ یہ اصول ہے۔ ارے تحریک منہاج القرآن کا تو شیوا یہی ہے کہ جب ذکر صدیق اکبر کریں تو اس طرح فنا ہو کے کرتے ہیں لگتا ہے کہ صدیق جیسا کوئی نہیں، اور حقیقتاً حضرت صدیق جیسا کوئی نہیں۔ اسی طرح جب ذکر حضرت عمر فاروق کریں تو لگتا ہے حضور کے دیوانوں میں عمر فاروق جیسا کوئی نہیں۔ جب ذکر حضرت عثمان ذو النورین کریں تو لگتا ہے حضرت عثمان ذو النورین جیسا کوئی نہیں۔ ارے آقا کے انہی دیوانوں کو دیکھتے جاؤ، ذکر بلال حبشی کر کے دیکھو، لگتا ہے بلال جیسا کوئی نہیں۔ ذکر عائشہ صدیقہ کر کے دیکھو، لگتا ہے سیدہ عائشہ جیسا کوئی نہیں۔ اور پھر ذکر علی شیر خدا کر کے دیکھو، لگتا ہے مولا علی شیر خدا جیسا کوئی نہیں۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایسا کیوں لگتا ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے؟ بھئی حضور کی نسبت کا فیضان ایسا ہے، جو جڑ جاتا ہے وہ بے مثل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم ذکر صحابہ کریں، ذکر آل پاک کریں، تو وہ جو ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جو کاج فہم ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرے کم ہو گئے۔ نہیں، آقا کے نسبت کا فیضان یہ ہے جس کو چھیڑو گے وہی لال ہوگا، وہی عرفہ ہوگا، وہی اعلیٰ ہوگا۔ اس لیے منہاج القرآن والے کسی کی شان گھٹانے یا بڑھانے کا کام نہیں کرتے، ہم تو جس کا ذکر بھی کرتے ہیں فنا ہو کے کرتے ہیں۔ اب آخری جملوں کی طرف آتا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، آپ کا لقب ہے حیدر، اور آج کے درس عرفان القرآن کا جو اختتام ہے وہ نعرہ حیدر پہ کریں گے۔ نعرہ حیدر بھی لگا لیتے ہیں نا نعرہ انشاءاللہ۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حیدر لقب آپ کو ملا کیسے؟ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام،
آپ جب میدان جنگ میں اترتے، دشمن کے سامنے آتے، تو وہ جو پہلے جملے اور پہلے اشعار بولتے ہیں نا دلیری والے، ان اشعار میں مولا علی شیر خدا اپنے دشمن کو للکار کے کہا کرتے تھے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، مجھ سے بچ جا، میرے ساتھ ٹکر نہ لے، میرے سامنے نہ آ، کیونکہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب اس نام کی وجہ تسمیہ جو بڑی کم کتب میں ملی، لیکن سامعین محترم بڑی خاص ہے کہ حضرت مولا کائنات، آپ کے والدین حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ بنت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا گھر جو تھا وہ پہاڑ کے بالکل عقب میں تھا، جیسے آپ بھی بالکل پہاڑی کے ساتھ آتے ہیں، جو گھر بالکل پہاڑ کے قریب نیچے آتے ہیں، اسی طرح سمجھ لیں کہ ان کا گھر پہاڑ کے بالکل ساتھ نیچے تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی والدہ محترمہ نے حضرت علی شیر خدا کو پنگھوڑے میں ڈالا اور خود گھر میں کسی کام کاج لگ گئی۔ آپ کی والدہ محترمہ کام میں مصروف ہو گئی، پہاڑ سے ایک سانپ آیا، مولا علی شیر خدا پنگھوڑے میں ہیں، عمر آپ جان لیں کہ پنگھوڑے میں بچے کی کیا عمر ہوگی، 2-2.5 سال کے قریب۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کام میں لگی ہیں، آپ کی والدہ محترمہ، سانپ بہت بڑا تھا، پنگھوڑے میں آپ کے قریب آیا، جب سانپ قریب آیا، سانپ نے منہ کھولا، پنگھوڑے میں لیٹے بچے علی شیر خدا نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سانپ کے دونوں جبڑے لے لیے، سانپ کے دونوں جبڑے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیے، یوں سختی سے پکڑ کے کھینچا کہ سانپ کے جبڑے 2 ٹکڑے ہو گئے، سانپ چر گیا، سانپ آپ کے ہاتھوں میں مر گیا۔ چند لمحات کے بعد جب آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ کی طرف دیکھا، تو جب دور سے دیکھا کہ ایک بڑا سانپ بچے کے قریب ہے، ڈر گئی کہ سانپ کہیں میرے علی کو نقصان نہ پہنچائے، دوڑ کے قریب آئیں، جب قریب آ کے دیکھا تو سانپ نے کیا نقصان پہنچانا تھا، منظر جدا تھا، سانپ کے دونوں جبڑے علی شیر خدا کے ہاتھوں میں تھے، سانپ مرا ہوا تھا، تو علی شیر خدا کی ماں اچانک بول کے کہتی ہیں، حیا کا یا حیدرہ، حیا کا یا حیدرہ، میرے حیدر تو سلامت رہے، میرے حیدر تو زندہ رہے، میرے حیدر تو ہمیشہ زندہ رہے، تو سلامت رہے۔ تو وہیں سے علی شیر خدا کا لقب حیدر پڑ گیا۔ تو اب علی شیر خدا کو بدر میں دیکھو، علی شیر خدا کو احد میں دیکھو، علی شیر خدا کو خندق میں دیکھو، علی شیر خدا کو خیبر میں دیکھو، ارے علی جدھر جدھر جاتا ہے دشمن بھی پکار پکار اٹھتا ہے، حیدر 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 حیدر۔ سامعین محترم، اس وقت سے لے کے آج تک حیدر کی للکار جاری ہے اور حیدر کی پکار جاری ہے، اور یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ تو سامعین محترم، یہ مقام حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ میں ہمارا حقیر سا نذرانہ محبت ہے۔ اگر یہ کہیں کہ ہم نے ذکر مولا علی شیر خدا کیا تو یہ ہماری جرت بھی نہیں، یہ مولا علی نے چاہا
کہ ان کا نام ہمارے لبوں پر آئے تو ہم اس قابل ہوئے کہ علی علی کر سکیں۔ لہٰذا آئیے اپنی زندگیوں کو محبت آل مصطفیٰ سے بھی مزین کریں اور اپنی زندگیوں کو محبت اصحاب مصطفیٰ سے بھی منور کریں۔ تحریک منہاج القرآن اس مادیت کے دور میں پھر سے افراط و تفریط سے ہٹ کر دین اسلام کا حقیقی چہرہ، اعتدال والا چہرہ، توسط والا چہرہ پوری امت کے سامنے پیش کر رہی ہے کہ آؤ جھگڑے چھوڑیں، اعتدال پہ آ کے جمع ہو کر محبتیں بانٹا کریں، محبتیں تقسیم کیا کریں۔ آئیے تحریک منہاج القرآن کی رفاقت لیں، تحریک منہاج القرآن کی سنگت میں آئیں، حضور شیخ الاسلام کی سنگت و صحبت میں آئیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس ولی کامل کی صحبت میں اس دور میں آنا یہ قیامت کے لیے اپنا سامان قیامت تیار کرنا ہے اور سامان آخرت تیار کرنا ہے۔ جس جہت پر بھی دیکھیں آج کے دور میں اور ان دنوں میں جو کلمات حضور شیخ الاسلام نے آج سے کئی سال پہلے کہے تھے، آج ہر بندہ رو رو کے یہی کہتا ہے کہ جو ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا تھا سچ کہا تھا، اور جو ابھی وقت اور گزرتا جائے گا یہ قوم رو رو کے کہے گی طاہر القادری نے ٹھیک کہا تھا۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے اعتقادی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے جس جہت پر بھی جائیں گے ابھی بھی وقت ہے اس مرد کامل کی صحبت اختیار کی جائے تاکہ رب کائنات اس قوم کا بیڑا سنوارے اور پار لگائے، نہیں تو بھٹکتے بھٹکتے مر جائیں گے، بچے گا کچھ بھی نہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے چاہا تو ہمارے اگلے مہینے کا درس عرفان القرآن انشاءاللہ تعالی 9 یا 10 تاریخ کو جو جمعرات آئے گی اس جمعرات کو آئے گا۔ ویسے شیڈول یہ ہے کہ ہر مہینے کی پہلی جمعرات ہم رکھتے ہیں، چونکہ مہینہ فروری کا ہے، 28 دنوں کا ہے، اس لیے شیڈول جو پچھلے مہینے کا ہے وہ تھوڑا آگے چلے گا، تو جو دوسرا جمعرات آئے گا ہم اس کو انشاءاللہ تعالی یہ درس قرآن یہاں کریں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور آخری جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ لوگوں کی دعوت بھرپور تھی، لوگ آئے، آپ تشریف لائے، لیکن اگلے مہینے کیا اس مسجد کو اور پھر بھرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگلے مہینے کا جو ٹائٹل بنے گا یا تو شب بارات اس کے دائیں بائیں آ جائے گی، یا نہیں 18 کو تو معراج ہے، اگلے مہینے شب بارات کی بات کر رہا ہوں، شب بارات یا سائد آ جائے گی، اس کا موضوع بن جائے گا، یا پھر استقبال رمضان کریں گے، اس کے بعد رمضان میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔